بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ معلوم ہوا کہ ان کا بل 11,500 روپے تک جا پہنچا تھا۔ شکر ہے کہ وہ رقم میرے پاس موجود تھی، ورنہ تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بڑا مہنگا کلینک تھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہاں ان 8 دنوں کے عرصے میں کوئی موت واقع نہیں ہوئی تھی، اور یہ اچھی بات تھی۔ مریضوں کا وہ بہت خیال رکھتے تھے، اور یہی ان کی خوبی تھی۔ پیسے تو وہ خوب کماتے تھے، مگر علاج بھی ٹھیک ہی کرتے تھے۔ 8 بڑے ہی قیمتی دن ضائع ہو گئے۔ اس دوران باہر خدا معلوم کیسے کیسے واقعات پیش آ چکے تھے۔ مجھے ایک بار پھر فرید احمد کا تعاقب کرنا تھا، مگر ان 8 دنوں کا نقصان میں کیسے پورا کر سکتا تھا؟ پھر بھی ایک امید تھی، ایک آس تھی کہ فرید احمد سے میری ملاقات ضرور ہوگی۔ اس نے پتہ نہیں اس رقم کو کہاں کہاں استعمال کیا ہوگا، اور ان ڈالروں کو اس نے کہاں پھینکا ہوگا۔ وہ ہیروئن بھی اس کے بہت کام آ سکتی تھی۔ چند لوگوں کو شدید زخمی کر کے اس نے جس طرح میدان مار لیا تھا، وہ ساری باتیں برابر میرے ذہن میں کھلبلی مچاتی رہتی تھی۔ اسپتال میں گزرے ہوئے ایک ایک دن کا حساب مجھے یاد تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ کلینک سے نکلتے ہی میں بازار جا پہنچا، اور اپنے لیے میں نے کچھ جوڑے کپڑوں کے خریدے۔ میرے بوٹ بھی اس افراتفری میں بے رنگ ہو چکے تھے، وہ بھی میں نے بدل لیے، اور نئی وضع قطع اوڑھ کر میں فرید احمد کی تلاش میں چل پڑا۔ مگر اس طرح کے آباد شاہ کی کار میں نے ایک بار پھر صوفی نرسنگ ہوم کے احاطے میں لے جا کر بند کر دی۔ وہاں اور بھی کئی کاریں صبح و شام کھڑی رہتی تھیں۔ چوکیدار کو میں نے تاکید کر دی کہ وہ میری کار پر نگاہ رکھے۔ 20 روپے میں نے اسے انعام کے طور پر دے دیے۔ اس طرح سے مطمئن ہو کر میں سیدھا ٹیکسی اسٹینڈ تک جا پہنچا۔ کسی ڈرائیور کو تلاش کرنا کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا۔ 3-4 ڈرائیور اس وقت ایک عارضی سے چائے کھانے کے بینچ پر بیٹھے تھے۔ میں بھی ان کے پاس جا بیٹھا۔ برادر، مجھے ایک ڈرائیور فرید احمد سے ملنا ہے، اس سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ میں نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ لڑکے، ایک چائے مجھے بھی دینا۔ فرید احمد، وہ جوان سا لڑکا جو ہے، ہلکی ہلکی سی مونچھیں ہیں اس کی؟ ہاں وہی، ایک کام تھا مجھے اس سے۔ میں آج ہی لاہور سے آیا ہوں، کہتا تھا کہ وہ اس اڈے پر مل جائے گا۔ کیا کام ہے آپ کو اس سے؟ دراصل وہ مجھے ایک ڈاٹسن کار کے بارے میں بتا رہا تھا، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ کہتا تھا سستی دلا دوں گا۔ بات یہ ہے بھائی جی کہ وہ کچھ بیمار سا تھا۔ دراصل اس کے پیٹ میں درد سا رہنے لگا تھا۔ گھر پر علاج کروا رہا تھا، مگر پتہ یہ چلا ہے کہ اسے کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ پرسوں سے اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ کوئی آدمی اس کے گھر آیا اور اسے بلا کر لے گیا، مگر پھر وہ واپس نہیں آیا۔ اس کے گھر والے بھی سخت پریشان ہیں۔ میں کل شام اس کے گھر گیا تھا، اس کی ماں کو غش پر غش آ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عین ممکن ہے وہ کسی سواری کے ساتھ گیا ہو۔ جی نہیں، گاڑی بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ کہتا تھا کہ وہ حادثے میں تباہ ہو گئی ہے، مگر وہ تو شاید کسی اور کی تھی، اس کی اپنی ملکیت تو نہیں تھی۔ وہ جی ہاں، مالک الگ پریشان ہے۔ وہ تلا گنگ روڈ پر کئی دن پہلے تباہ ہو گئی تھی۔ فرید احمد کسی سواری کو چھوڑ کر آ رہا تھا کہ ڈاکو اس سے کار چھین کر بھاگ گئے۔ یہ تو بہت بری خبر سنائی ہے تم نے، مگر کون اس کا دشمن ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے وہ کہیں خود ہی چلا گیا ہوگا۔ جی نہیں، ہے تو وہ نوجوان تھا، مگر بہت سمجھدار آدمی ہے۔ اپنے والدین کی جی جان سے خدمت کرتا ہے۔ وہ خود کہیں نہیں جا سکتا، اور پھر وہ بیمار تھا، اسے علاج کی ضرورت تھی۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سردار کریم نواز ہے، اور آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام سلیم احمد ہے، لوگ مجھے چھیما کہتے ہیں۔ ایسے ہی نام بگاڑ دیا ہے ان بےہودہ لوگوں نے۔ کیا آپ مجھے اس کے گھر والوں سے ملوا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، وہ ادھر صدر میں ہی رہتا ہے، ہاتھی چوک کے قریب جائیں گے نا آپ؟ ہاں، مجھے ذرا ان سے ملوا دیں، پتہ تو چلے کہ اسے ہوا کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میرے ساتھ آئیں، ٹیکسی میں چلتے
چلتے ہیں۔ اس عرصے میں لڑکے نے چائے ہمارے سامنے رکھ دی تھی، اسے ختم کر کے ہم اٹھے اور ٹیکسی میں جا بیٹھے۔ چیما گاڑی میں میرے ساتھ تو بیٹھ گیا مگر وہ میری شناخت کے بارے میں کچھ مطمئن نہیں تھا۔ بولا آپ کا شغل کیا ہے؟ میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے چیما صاحب، شہر میں ہزاروں لوگ پھرتے ہیں، ان کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر بھی میرا مطلب ہے کہ فرید آپ سے کہاں ملا تھا؟ یہ کوئی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، میں نے اس کی ٹیکسی میں سفر کیا تھا۔ ڈالٹن کار سستی دلا سکتا ہے، چلیں ٹھیک ہے، شاید کوئی کار اس کی نظر میں ہو، خدا کرے وہ اب تک گھر آ چکا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے گاڑی ایک تنگ سی گلی کے سامنے بازار کے موڑ پر کھڑی کر دی۔ ہم گلی سے گزر کر جب فرید احمد کے مکان پر پہنچے تو اس وقت کئی آدمی اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔ یہ کیا قصہ ہے چیما صاحب؟ میں نے اس بھیڑ سے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے وہاں ان کی موجودگی اچھی نہیں لگ رہی تھی، لگتا ہے پھر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے چیما بھیڑ کے اندر گھس گیا۔ کیا بات ہے، خیر تو ہے، یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ایک آدمی سے پوچھا۔ او جی چیما صاحب، ادھر تو خیر دین کا گھر ہی اجڑ گیا، دروازے سے کھلے پڑے ہیں، ہر شے الٹی پڑی ہے اور نہ خیر دین اندر ہے نہ اس کی بیوی اور بیٹی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چیما مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ او جی یہ کیا ہو گیا ہے؟ اندر کوئی بھی نہیں ہے اور کسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ وہ خود جاتے تو گھر کو یوں کھلا کیسے چھوڑ جاتے؟ پہلے اس کا بیٹا اغوا ہوا اور اب باقی سارا ٹبر بھی اغوا ہو گیا۔ اس نے بہت ہی بری خبر سنائی تھی۔ میرے تصور میں فرید احمد کوئی بڑی ہی خوشحال زندگی گزارتا نظر آتا تھا مگر اس کے اغوا نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اب اس کا پورا خاندان گھر سے غائب تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ عباد شاہ کو نئی زندگی مل گئی تھی۔ اس نے فرید احمد کے پیچھے اپنے آدمی لگا دیے تھے۔ کسی جگہ وہ ڈرائیور ان کی قید میں تھا مگر اس نے اعتراف نہیں کیا ہوگا۔ ان کو اس نے نہیں بتایا ہوگا کہ روپیہ اس نے کہاں رکھا ہے۔ وہ تو گھر میں پیٹ کے درد کا بہانہ بنا کر بیٹھ گیا تھا۔ ڈھیر ساری دعائیں اس نے منگوا لی ہوں گی مگر عباد شاہ اس پر غالب آنے کے باوجود اس رقم تک نہیں پہنچ سکا ہوگا اور اب اس نے فرید احمد کو مکمل طور پر بے بس کرنے کے لیے اس کے خاندان کو اغوا کر لیا تھا۔ میں چیما صاحب کے ساتھ اس کے مکان میں داخل ہو گیا۔ 2-4 آدمی اور بھی ہمارے ساتھ تھے۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، گھر کی ہر شے اوندھی پڑی تھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا جیسے وہ ہر جگہ کسی چیز کو تلاش کرتے رہے ہیں مگر مطلوبہ شے انہیں مل نہیں سکی تھی۔ کرسیاں، میز، پلنگ، الماریاں، ہر شے اوندھی پڑی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی بھوتوں کا گھر ہو۔ نیچے اوپر 5 کمرے بنے تھے، پرانی طرز کا مکان تھا۔ چیما اس وقت دوسرے لوگوں سے کوئی بات کر رہا تھا کہ میں اس کو بتائے بغیر باہر آ گیا۔ صورتحال بہت ہی پریشان کن ہو گئی تھی۔ مجھے عباد شاہ کو تلاش کرنا ہوگا تاکہ میری رقم تو مجھے واپس مل سکے۔ اسے میں چھوڑ کر کندھیار نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے لیے تو میں نے اتنے پاپڑ بیلے تھے، میں کیسے اپنی ہار تسلیم کر لیتا۔ میں ابھی گلی میں نکلا ہی تھا کہ چیما صاحب میرے پیچھے لپکے دور سے آواز دے کر بولے، سردار صاحب۔ میں نے قدم روک لیے۔ وہ بھاگ کر میرے پاس پہنچا اور کہنے لگا، آپ بھول ہی گئے کہ میں بھی آپ کے ساتھ آیا تھا۔ میں پریشان ہو کر باہر نکل آیا۔ کسی کو وہاں پتا ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، کس نے اغوا کیا ہے، کوئی بتاتا ہی نہیں۔ لوگوں کو کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ واردات تو کہیں آدھی رات کو ہوئی ہوگی۔ پتہ نہیں وہ کتنے آدمی تھے، کیسے انہیں مجبور کر کے لے گئے۔ ویسے جمال صاحب نے پولیس کو اطلاع دے دی ہے، وہ آ ہی رہے ہوں گے۔ چلیں اچھا ہے، پولیس خود دیکھ لے گی کہ معاملہ کیا ہے۔ ویسے ان لوگوں کی کسی کے ساتھ دشمنی ضرور ہوگی، دشمنی کے بغیر یہ کام کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ مگر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے فرید احمد ایسا آدمی نہیں تھا۔ وہ بیچارہ تو بہت ہی بھلا لوگ ہے، نہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں، ہر ایک سے صاحب سلامت، ہر ایک سے جی حضوری۔ اب کیا ارادے ہیں؟ بس جی اب تو میں
اڈے پر چلوں گا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، مجھے آپ صوفی نرسنگ ہوم پر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، میرا راستہ بھی وہی ہے، یہ کہہ کر اس نے ٹیکسی کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے اپنی کار نرسنگ ہوم سے نکال لی اور اسے لے کر شہر کی آوارہ گردی کرنے لگا۔ ارادہ میرا یہی تھا کہ میں سارا دن راولپنڈی اور اسلام آباد میں کار بگاتا پھروں کسی نہ کسی جگہ، تو آباد شاہ کے آدمی اپنی گاڑی پہچان کر میرے سامنے ضرور آئیں گے۔ وہ مجھ سے صرف نظر نہیں کر سکتے تھے، انہیں اب تک فرید احمد سے کچھ نہیں مل سکا تھا، ورنہ وہ اس کے خاندان کو اغوا نہ کرتے۔ رقم ہاتھ آ جانے کے بعد اسے فوراً خرچ کرنا کچھ ضروری نہیں سمجھا، اسے لے کر وہ گھر جا بیٹھا تھا۔ پیٹ میں درد کا بہانہ بنا کر اس نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سوچتا ہوگا کہ ایسی بھی کیا جلدی ہے، کسی کو اس کے گھر کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، وہ کسی کے سامنے جائے گا ہی نہیں تو اس سے کوئی رقم کیسے واپس مانگے گا، کچھ ایسا ہی سوچ رکھا تھا اس نے۔ وہ کسی زبردست تبدیلی کی آرزو کرتا ہوگا، گھر والوں کو بھی اس نے رقم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوگا، ورنہ شاید اس کے گھر کی یہ حالت نہ ہوتی۔ وہاں کی کوئی بھی چیز نئی نہیں تھی، ہر شے پر وقت کی گرد جمی نظر آتی تھی، نہ کوئی VCR، نہ ٹی وی، نہ کچھ اور۔ گھر کا خرچ ویسے کا ویسے ہی رہا۔ فرید احمد نے سب کچھ دبا کر رکھ لیا تھا، سوچتا ہوگا کہ باہر کچھ ٹھنڈا ہو جائے، کچھ وقت گزر جائے تو وہ رقم کو سلیقے سے استعمال کرے گا اور ایسا کاروبار کرے گا جس سے اس کی زندگی بدل سکتی ہو۔ وہ بڑی سوچ بچار کا حامل آدمی تھا، ایک ایک قدم بہت ہی سنبھل کر اٹھاتا تھا۔ اس کا رویہ میں برابر دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ جنگل کے سارے خون خرابے کو بڑے اطمینان سے دور بیٹھا دیکھتا رہا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ اب دونوں طرف سے معاملہ انجام کو پہنچ رہا ہے تو وہ اس منطقی نتیجے پر پہنچا کہ اسے آخری آدمی کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ مجھ پر اس نے گولی اسی لیے چلائی تھی اور وہ اپنے منصوبے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر اسے کیا معلوم کہ کسی جرم کو جرم کے راستے ختم کرنا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ وہ اندازہ نہ کر سکا کہ آباد شاہ کے آدمی مرتے مرتے بھی اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ان میں سے اگر ایک بھی آدمی بچ گیا تھا تو وہ اس کو ختم کرنے کے لیے بہت کافی تھا۔ چیمہ مجھے بتا گیا تھا کہ اس کی بہن جوان ہے اور خاصی قبول صورت بھی ہے، اس کا اغوا فرید احمد کی تباہی کا سبب بن سکتا تھا۔ اس کے والدین بھی آباد شاہ کے ہاتھ آ گئے تھے۔ اتنی ساری مجبوریوں کے الرغم وہ اس رقم کو کیسے ہضم کر سکتا تھا، مگر یہ اس کی بدنصیبی ہی تھی کہ وہ راولپنڈی میں بیٹھا رہا۔ گھر کو قلعہ سمجھ کر اس نے یہ سوچ لیا کہ کوئی اس تک نہیں پہنچ سکے گا، مگر وہ تو ٹیکسی ڈرائیور تھا، اس کے گھر کا پتہ معلوم کرنا تو کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ اس کے دوست ہی اس کے لیے مصیبت بن سکتے تھے۔ فرید احمد یہیں مات کھا گیا اور سیدھا ان کی سولی پر لٹک گیا۔ کار کو میں مری روڈ سے گزار کر فیض آباد کی طرف نکل گیا۔ اس سے آگے کئی راستے نکلتے تھے۔ میں اسلام آباد جا پہنچا۔ وہ شہر ابھی بن رہا تھا، اس کے خد و خال تو واضح ہونے لگے تھے، مگر ابھی اس میں وہ گہما گہمی پیدا نہیں ہوئی تھی جو زندگی کا ثبوت ہوتی ہے۔ سڑکیں ابھی تک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ سے گزر کر کسی ویران جگہ پر چپ ہو جاتی تھیں، اداس اور سنسان، جیسے اس سے آگے کچھ بھی نہ ہو۔ وہ آخری افق بن جاتی تھیں جہاں سے آگے نگاہ کام نہیں کرتی تھی۔ وہ پورا دن میں نے ان دونوں شہروں کی سڑکیں ناپنے میں گزار دیا، بہت سے ہوٹل بھی دیکھ لیے، مگر آباد شاہ کا کوئی آدمی مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میری کار کے پیچھے کوئی نہیں لپکا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ پتہ نہیں وہ لوگ کہاں جا چھپے تھے۔ فرید احمد اور اس کے خاندان کو اغوا کر کے انہوں نے کہاں چھپا دیا تھا؟ ایک میری جان ہی تھی جو میں ہتھیلی پر لیے پھرتا تھا اور میں چاہتا کہ وہ میرا راستہ کاٹیں، مجھے للکاریں۔ میرا بس چلتا تو میں گلے میں گھنٹا باندھ کر چلتا تاکہ وہ اس صدائے جرس سے ہی مجھے پہچان لیتے، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ مجبور ہو کر میں نے رات اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ڈیرا جما لیا۔ میں بہت زیادہ تھک گیا تھا، دل میں امید کی لو بجھتی نظر آتی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے ٹھہر کر آسیہ یاد آتی تھی۔ احساس مجھے یہی ہو رہا تھا کہ وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں گر گئی ہے۔ خدا جانے
ایسا کیوں تھا اور کوئی آدمی مجھے یاد نہیں آیا، نہ اب بھی نہ کوئی اور، ایک صرف آسیہ ہی میرے تصور میں ابھر رہی تھی، جیسے وہ فریاد کر رہی ہو۔ اس کا کربناک چہرہ بار بار میرے حافظے میں ابھرتا تھا۔ میں نے سوچا جیسے بھی ہو سکا میں کل شام قندھار چلا جاؤں گا، میں اس رقم پر لعنت بھیج دوں گا۔ فائدہ ہی کیا تھا، دو بیڑیوں کے درمیان کسی جگہ مارکا ہو رہا تھا، وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے، یا فرید احمد غالب آ جائے گا یا آباد شاہ۔ مجھے بہرحال وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ کل دوپہر تک میں دونوں شہروں میں گھوم پھر کر دیکھوں گا اور پھر وہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ وہ رقم تھی ہی منحوس، اس کے لیے مجھے بڑے مرحلے طے کرنے پڑے تھے، مگر پھر بھی وہ میری نہ ہو سکی۔ پھر اس دوڑ دھوپ کا فائدہ ہی کیا تھا؟ مری روڈ سے گزرتے ہوئے میں نے 2 تیز دار چھریاں خرید لی تھیں، وہ میرے نئے بریف کیس میں موجود تھیں، اور بس چند کپڑے اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی مجھے نئے سرے سے خریدنی پڑی تھیں۔ ان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے کھانا منگوایا، دن کے اخبار بھی منگوا لیے، اور کھانا کھا کر میں ان کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ چھریاں میں نے بستر کے نیچے رکھ لی تھیں، مگر جیسے ہی میں نے فوم کا گدا ہٹایا مجھے محسوس ہوا بستر کے تکیے کی طرف بیڈ کے اندر ایک سوراخ ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ میں نے پورا فوم اوپر کھینچ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ سوراخ ایسے ہی پیدا نہیں ہو گیا تھا کہ لکڑی ٹوٹ گئی ہو، بلکہ اسے کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ آری اس میں سے صاف پھری ہوئی نظر آتی تھی۔ میں نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اس میں سے ایک رومال برآمد ہوا، رومال کے ساتھ ایک خنجر بھی تھا، کھلا خنجر، یہی کوئی 9 انچ لمبا، اور اس کا پھال سرخ معلوم ہوتا تھا، جیسے وہ خون میں اترا ہوا ہو جو اب خشک ہو چکا تھا، اور اس میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میں اس ہوٹل کا نام نہیں بتاؤں گا، مگر وہ خنجر بتاتا تھا کہ وہ کسی کے جسم میں سے گزرا ہے۔ میں نے گھبرا کر دونوں چیزیں پھر اس سوراخ میں ڈال دیں۔ پتہ نہیں وہ کس کا خنجر تھا اور اسے کس نے استعمال کیا تھا۔ بستر پر میں لیٹ تو گیا، مگر نیند مجھ سے روٹ گئی۔ میرا ذہن اس خنجر پر مرتکز ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں انتظامیہ کو اطلاع کر دیتا ہوں، مگر وہ اطلاع ایک لمبے فساد کا عنوان بن سکتی تھی، اس لیے میں نے چپ رہنے میں ہی مصلحت سمجھی۔ کمرے کی فضا سے مجھے خوف محسوس ہونے لگا۔ بستر کے عین سامنے پاؤں کی طرف دیوار کے ساتھ ایک بڑی سی لوہے کی الماری پڑی تھی، جس کو وارڈروب کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اپنے کپڑے میں نے وہیں رکھ دیے تھے۔ بائیں ہاتھ بستر کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا ٹی وی رکھا تھا، اس کے ساتھ ہی تپائی پر ٹیلی فون پڑا تھا۔ ضرورت کی ساری ہی چیزیں موجود تھیں، مگر اس خون آلود خنجر کی موجودگی سارا مزہ کرکرا کر رہی تھی۔ میں کوئی آدھے گھنٹے تک یوں ہی عاجز سا ہو کر بستر پر لیٹا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون آدمی ہوگا جو اس خنجر کی نظر ہو گیا ہوگا، اور قاتل کون تھا۔ خنجر کو رومال میں لپیٹ کر چلا گیا تھا اور اسی حالت میں اسے سوراخ کے اندر ڈال دیا گیا تھا۔ پتہ نہیں لاش کا کیا بنا ہوگا۔ کیا ہوٹل کے لوگوں کو معلوم تھا کہ وہاں کیا ہو چکا ہے؟ کئی سوال میرے ذہن میں ابھر رہے تھے، مگر ان کا کوئی حل میرے پاس نہیں تھا۔ میں ایک بار پھر بستر سے اٹھ گیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ فرش پر سرمئی رنگ کا قالین بچھا تھا اور تمام چیزیں اس کے اوپر تھیں۔ قالین کو اٹھا لینا آسان نہیں تھا، ہر چیز کو اس کی جگہ سے ہٹانا پڑتا تھا، یہاں تک کہ بیڈ کو بھی، اور یہ خاصا مشکل کام تھا۔ پھر بھی میں قالین کو جگہ جگہ سے دبا دبا کر دیکھتا رہا، مگر وہاں سے مجھے کوئی چیز نہیں ملی۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں کوئی زبردست واردات ہو چکی ہے جس کا ہوٹل والوں کو بھی علم نہیں تھا۔ عین ممکن ہے کہ قاتل نے لاش کو کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکال لیا ہو۔ میں ایک بار پھر الماری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے نچلے حصے میں خانے بنے ہوئے تھے، وہ بھی میں نے سب کے سب دیکھ لیے۔ وہاں سے مجھے کوئی چیز نہ مل سکی، البتہ ایک خانہ ایسا تھا جس کا پیندا پھٹا ہوا تھا، وہ آخری اور سب سے نچلا خانہ تھا۔ اسے میں نے باہر کھینچ لیا تو پتا چلا کہ اس کے نیچے قالین پر کچھ زنانہ کپڑے پڑے ہیں۔ ان کو میں نے ہاتھ میں لیا تو مجھے کسی ٹھوس چیز کا احساس ہوا۔ دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک چھوٹا سا پستول ہے، یہی کوئی ہتھیلی جتنا لمبا۔ اس میں گولیاں بھری ہوئی تھیں، صرف ایک خانہ خالی تھا۔ کل 5 گولیاں موجود تھیں، چھٹی استعمال ہو چکی تھی۔ وہ پستول اس پر چلا تھا جس کے یہ کپڑے تھے کہ اس
نے کسی پر چلایا تھا وہ خنجر بھی اسی بات کا پتہ دیتا تھا، مگر سب کچھ تاریکی میں تھا۔ ان کپڑوں کو میں نے الماری کے نچلے خانے میں سنبھال کر رکھ دیا اور پستول لے کر میں بستر پر جا لیٹا۔ ٹی وی پر اس گھڑی کوئی بڑی ہی درد بھری آواز میں غزل گا رہا تھا، کوئی غیر معروف سا آدمی، مگر اس کی آواز بہت ہی پرسوز تھی۔ میں کچھ دیر تک غزل کے بولوں میں الجھا رہا، پستول میرے ہاتھ میں تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ہوٹلوں کے یہ کمرے پتہ نہیں اپنے اندر کیسے کیسے افسانے چھپائے بیٹھے تھے، کون جانے بند کواڑوں کے پیچھے کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ گناہ کے وہ در بند کمرے، ان کے بارے میں صرف تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ خدا جانے کیسے کیسے لوگ وہاں رات کی رات رک کر کیا کچھ کر جاتے تھے، یہاں تک کہ وہاں قتل بھی ہو جاتے تھے اور ہوٹل کی انتظامیہ کو علم تک نہ ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کسی دن کوئی لاش بھی وہاں پڑی رہ جائے۔ ایسے کاریگر تو بہت کم ہوتے ہیں جو مدعا ہی غائب کر دیں۔ طرح طرح کے خیالات میرے ذہن میں ابھرتے رہے، یہاں تک کہ بتی جلتی رہی، ٹی وی پروگرام بھی ہوتے رہے اور میں پستول ہاتھ میں لیے یوں ہی پڑے پڑے گہری نیند میں کھو گیا۔ تھکن نے بلاخر مجھے نڈال کر کے گہری نیند سلا دیا تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، پتہ نہیں وہ رات کا کون سا پہر تھا۔ جیسے ہی آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ میرے دروازے پر کوئی بہت سنبھل کر دستک دے رہا ہے۔ دیوار گر گھڑی اس وقت 1 بجا رہی تھی۔ ٹی وی خاموش ہو کر صرف فضا کی تصویر دکھا رہا تھا، ہر شے جوں کی توں پڑی تھی اور بتی جل رہی تھی۔ دروازے کی دستک نے ہی مجھے جگا دیا تھا۔ میں اسی حالت میں بستر سے اٹھا تو پستول بستر پر لڑک گیا، اسے سنبھال کر میں نے سیدھے ہاتھ میں لے لیا۔ حالت یہ تھی کہ میں بوٹ بھی نہیں اتار سکا تھا۔ بیٹھے بٹھائے میں یوں اونگ گیا کہ پھر کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا۔ دستک تیسری بار ابری تو میں دروازے کے پاس جا ٹھہرا۔ کون ہے بھائی؟ جناب میں استقبالیہ سے آیا ہوں، آپ کا فون آیا ہے، مگر آپ نے شاید ریسیور الگ کر رکھا ہے۔ نہیں تو ریسیور تو فون پر رکھا ہے، کس کا فون ہے؟ میں نے دروازہ کھول دیا۔ پستول میں نے قمیض کی پہلو والی جیب میں ڈال لیا تھا۔ میرے سامنے استقبالیہ کلرک کھڑا تھا۔ ذرا دیکھیں، میرا خیال ہے آپ کا فون صحیح نہیں رکھا ہے، فون تیسری بار آیا ہے۔ میں ٹیلی فون کی طرف بڑھا، ریسیور واقعی غلط پڑا تھا، اپنی جگہ سے ذرا اوپر اٹھا ہوا تھا۔ کلرک ٹھیک کہہ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے ریسیور اٹھایا وہ ٹیون دینے لگا۔ اب ٹھیک ہے، واقعی ریسیور غلط رکھا تھا، اب اس سے میری بات کرا دیں۔ جی بہت بہتر، ذرا انتظار کریں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے واپس چلا گیا۔ کوئی 2 منٹ بعد وہ فون پر دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ یس جناب، بات کریں، کوئی فردوسی صاحب آپ سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی بھائی جی، کون صاحب ہیں آپ؟ تو گویا آپ بیدار ہو ہی گئے۔ میرا خیال تھا کہ آپ کو نیند نہیں آئی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ میرے اندر ابھی یہ خدائی صفت پیدا نہیں ہوئی کہ نیند تو صرف اسے ہی نہیں آتی، آپ کو بھی نہیں آنی چاہیے جناب سردار کریم نواز صاحب۔ جناب ویسے میرا نام فردوسی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب مراجعت کر جائیں گے ایک دن، مگر آپ کو یہ خارش اس وقت کیوں ہو رہی ہے اور میرے پاس اس کا کیا علاج ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ بات یہ ہے حکیم صاحب کہ ہم آپ سے ابھی ملنا چاہتے ہیں، کیا آپ کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس آ سکتے ہیں؟ وہ کس لیے؟ کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ دراصل ہمیں یہ خارش پریشان کر رہی ہے کہ آپ سارا دن ہماری تلاش میں پھرتے رہے مگر ہم آپ کو نہ مل سکے۔ یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ ظاہر ہے ہماری گاڑی آپ کے قدموں تلے تھی اور سنا ہے آپ بہت پریشان تھے۔ تو یہ بات ہے، گڈ۔ اپنی شاہ جی کا کیا حال ہے؟ انہیں بھی خارش نے بہت پریشان کر رکھا ہے اور علاج اس کا آپ کے پاس ہے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ میری رقم مجھے واپس کر دیں؟ حضور ہم اس کی تلاش میں ہیں اور آپ سے اسی لیے ملنا چاہتے ہیں۔ اور وہ آدمی، اس کا کیا کیا ہے آپ نے؟ اسے بھی آپ سے ملوا دیں گے۔ اب تو اس کے 3 اور آدمی ہمارے پاس آ گئے ہیں۔ مجھے اپنا پتہ بتائیں، میں ابھی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ گڈ، مجھے امید تو نہیں تھی کہ آپ ایسا کر سکیں گے، پھر بھی یہ بات ہماری مرضی کے عین مطابق ہے۔ کیا آپ ابھی
I-9 پہنچ سکتے ہیں؟ بالکل پہنچ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہماری رقم بھی ساتھ لیتے آئیے گا۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں لاؤں گا میں وہ رقم آپ کو، تو میں اسی لیے تلاش کر رہا تھا وہاں کون کون ہوگا۔ ہم آپ کے استقبال کے لیے وہاں موجود ہوں گے، بڑا شاہانہ ویلکم دیا جائے گا آپ کو، ہم چوک میں کھڑے ہوں گے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میں ریسیور کو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے بتی بجائی، اپنے دونوں خنجر نما چھریاں ساتھ لے کر میں ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی، اس میں بیٹھ کر جب میں سڑک پر پہنچا تو رات مجھے کچھ زیادہ ہی اداس اور ویران نظر آئی۔ سڑکوں پر دور دور تک سناٹا چھایا ہوا تھا اور اس وقت رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ ایسے ہی ہوٹل سے باہر نکل کر میں نے کوئی عقل مندی نہیں دکھائی تھی، مگر پتہ نہیں ایسا کیوں تھا، میں ہر حال میں ان سے ٹکرا جانا چاہتا تھا۔ صرف رقم کی بات نہیں تھی، اب تو 4 زندگیاں بھی ان کے رحم و کرم پر تھیں جن سے مجھے زبردست ہمدردی پیدا ہو چکی تھی۔ اگرچہ فرید احمد کسی بھی رعایت کا مستحق نہیں تھا، مگر اس کے والدین کا تو کوئی قصور نہیں تھا، ان کو تو ہر حال میں رہائی ملنی چاہیے تھی۔ لیکن جن لوگوں سے میں نبرد آزما تھا، ان سے کسی قسم کی ہمدردی کی توقع رکھنا بالکل عبث تھا۔ وہ اس لفظ سے ہی ناواقف تھے اور اب وہ I-9 چوک میں میرے منتظر تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ فرید احمد سے اپنی رقم ابھی تک نہیں اگلوا سکے تھے اور میں 5واں آدمی تھا جس پر وہ ہاتھ ڈال رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ان سے میرے ٹکرا جانے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اچھی بات تھی کہ مجھے اچانک ہی ایک چھوٹا سا پستول مل گیا تھا، مجھے بہت سہارا دیا تھا۔ اگرچہ وہ کسی مجرم کا پستول تھا، اس کی گمشدہ گولی کسی جسم میں دھنس چکی تھی اور ابھی مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کمرے میں مجھ سے پہلے کون لوگ ٹھہر چکے تھے، مگر یہ ضروری بات نہیں تھی۔ ہاں، یہ اندیشہ ضرور تھا کہ وہ واردات میری مصیبت کا سبب نہ بن جائے۔ پولیس کو تو کارروائی کے لیے کسی آدمی کی ضرورت ہوتی ہے اور میں وہاں موجود تھا۔ اگرچہ میرا دن وہاں زیادہ نہیں تھا، محض ایک سستا سا بریف کیس پڑا تھا۔ میرا پتہ انہیں معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، اگر میں واپس جا کر اسی ہوٹل میں ٹھہر گیا اور کسی نہ کسی طرح پولیس کو اس واردات کا علم ہو گیا، پھر وہ اس کمرے میں ضرور آ سکتے تھے۔ ایک خون آلود خنجر بستر کے نیچے دبا پڑا تھا اور وہ میرے لیے گولتنی بن سکتا تھا۔ میں لال کوارٹر کے سامنے سے گزر رہا تھا، میرے بائیں ہاتھ گھنا جنگل تھا۔ سڑک بہت آگے جا کر ظفر چوک سے گزرتی ہوئی گھوم کر I-9 تک جا پہنچی تھی اور میں نے جان بوجھ کر وہ راستہ اختیار کیا تھا کہ اچانک میری گدی پر کوئی ہتھوڑا سا لگا۔ ایک دم ٹھک کی سی آواز پیدا ہوئی، میرا سر گھومنے لگا، یوں محسوس ہوا جیسے میرے حواس خمسہ سارے کے سارے مفلوج ہو گئے ہیں۔ میرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوٹنے لگا۔ کسی نے ایک دم اسے سنبھالنے کی کوشش کی، اس کے بائیں ہاتھ میں پستول تھا۔ مجھے ایک جھنجھنی سی آئی، ذرا دیر کے لیے میرے حواس معطل ہوئے، مگر پھر ایک دم میں اس کیفیت پر غالب آ گیا۔ چوٹ کا اثر میرے وجود کے دفاعی حصے سے ٹکرا کر ختم ہو گیا تھا۔ دوسرا آدمی یہ سمجھ کر کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں، اسٹیئرنگ سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اس کے آگے بڑھی ہوئی گردن پر میں نے بایاں ہاتھ ڈال دیا۔ اسے امید ہی نہیں تھی کہ میری طرف سے کوئی مزاحمت بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈالتے ہی اس کی رگے احساس کچھ اس طرح مسل دی کہ وہ اسٹیئرنگ کے اوپر ہی ڈھیر ہو گیا۔ گاڑی میں بڑی مشکل سے سنبھال سکا۔ سامنے چوک تھا، اس سے ذرا ادھر بائیں ہاتھ ایک پگڈنڈی سی نکلتی تھی جو جنگل کے اندر ہی اندر چلتی تھی۔ میں نے گاڑی اس پگڈنڈی پر ڈال دی۔ اب میں سڑک کی روشنیوں کی ذات سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ آدمی بائیں نشست پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی۔ کوئی نوجوان سا آدمی تھا جس پر تجربے کی لکیر ابھی نہیں کھنچی تھی۔ اس کی ضرب بھی اسی لیے کمزور رہ گئی، ورنہ گدی پر مارے گئے ہاتھ تو بڑے بڑے سروں کو بدحواس کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں میری کار اس نے کہاں دیکھی تھی یا دکھا دی گئی تھی، اسے معلوم تھا کہ میں کہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ کار کی چابیاں بھی اس کے پاس تھیں۔ جب ہی تو وہ ان کی مدد سے کار کھول کر اس کے پچھلے حصے میں سیٹوں کے درمیان دبک کر رہ گیا تھا۔ قد اس کا زیادہ نہیں تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی اسکول کا طالب علم تھا۔ چہرے سے بھی یہی دکھائی دیتا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی بد حواس ہو گیا تھا۔ جب ہی تو مجھ سے ہار گیا تھا۔ کوئی تجربہ
اگر شخص ہوتا تو شاید وہ مجھے وہیں بے ہوش کر دیتا اور پھر جہاں چاہتا کھینچ کر لے جاتا۔ اس کے پاس بہت عمدہ قسم کا سائلنسر لگا پستول تھا، وہ میں نے سنبھال لیا۔ مجھے پہلے پستول کی بہ نسبت زیادہ عمدہ ہتھیار مل گیا تھا۔ پگڈنڈی پر کچھ دور جانے کے بعد میں نے کار کی اندر کی بتی بجھا دی اور اسے اپنے ساتھ لے کر پھر بڑی سڑک پر آ گیا۔ ان کا پہلا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا۔ اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ I-9 کے چوک میں مجھے شاید ہی مل سکیں۔ چاہتے وہ یہ تھے کہ ان کا آدمی مجھے بے ہوش کر کے کار خود ان کے ٹھکانے پر لے جا سکے، مگر صورتحال بالکل ہی بدل گئی تھی۔ کار کو اس ویران سڑک پر دوڑاتے ہوئے میں کچھ ہی دیر بعد I-9 کے چوک پر جا پہنچا۔ وہاں دور دور تک کوئی بندہ موجود نہیں تھا۔ چند لمحوں تک میں گرد و پیش کا گہری نظر سے جائزہ لیتا رہا، مگر کسی نے میرا راستہ نہیں روکا۔ کار میں نے سامنے کی سڑک پر ڈال دی۔ کسی ایک جگہ پر رک کر ان کا انتظار کرنا بیکار نظر آتا تھا۔ جیسے ہی میں سامنے کی سڑک کے آخری حصے تک پہنچا، مجھے درمیانی گلی میں سے ایک اور کار سڑک پر نکلتی دکھائی دی۔ ان کا رخ میری طرف تھا۔ میں نے گاڑی روک لی۔ انداز ان کا بڑا ہی جارحانہ معلوم ہوتا تھا۔ کار کو وہ 60-70 کی رفتار سے چلاتے ہوئے میرے سامنے آ ٹھہرے۔ دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے تھے ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی اسٹین گنیں تھی جن کا رخ میری طرف تھا۔ تو بالآخر تم آ ہی گئے، یہ بھی نہ سوچا کہ تم بالکل تنہا ہو، ڈرائیور نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ میں تنہا نہیں ہوں، یہ لڑکا بھی میرے ساتھ ہے، لیکن یہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ ہمیں اس سے یہی امید تھی، اسے باہر نکال دو۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اب مجھے کہاں چلنا ہوگا؟ کار ادھر گلی میں لے چلو، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔